اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ ابھی جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی ملفوظات ابن العربی، تصنیف ہے شمس الدین ابن صدقین، اور پیج نمبر ابھی ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ہے 93۔ دوسرا جز ابھی سٹارٹ کریں گے۔ دوسرا جز معارف و ملفوظ ابن العربی، یہاں سے پڑھیں گے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے یہ ہے جی کہ یہ ملفوظ نمبر ہے 43۔ آپ کے قواعد اور فوائد کا ایک قاعدہ۔ اللہ مجھے آپ کی حقیقی اتباع نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، حقائق الہیہ اور مراتب عارفین میں جس اصل کو تھامنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ راہ آخرت کو اپنا میزان بنا، دار آخرت کو اپنا میزان بنا، جس سے تیرا وزن ہو۔ سو جو چیزیں وہاں حق سے معجوب نہیں کرتیں وہ یہاں بھی حق سے معجوب نہیں کرتیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حسی لذتیں سب کی سب جنت میں موجود ہیں، یہ خوش بختوں کی تکریم کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اگر یہ لذتیں بذات خود حق تعالیٰ سے محجوب کرتیں تو دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنی اس حقیقت پر ہوتی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ جنت میں حجاب کا باعث نہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصلاً محجوب نہیں کرتی، اور اگر ایک عالم میں ان کی تجلی جائز ہے تو دیگر عوالم میں بھی ایسا جائز ہے۔ پس محققین رضی اللہ عنہم اس عالم دنیا میں حقائق کے کمال سے متحقق ہوئے، لہٰذا لذت اور علم انہیں حق سبحانہ کے مشاہدے سے محجوب نہیں کرتے۔ اس درجے تک تو یہ دوڑ ہے اس درجے تک تو یہ دوڑ ہے۔ دوڑ ہے کیا مطلب یہ سب نے ادھر تک جانا ہے۔ اچھا، دوڑ سے مطلب جانا ہے، تک دوڑ ہے، اور اسی میں تو فضیلت کے مراتب ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ لذت و علم یا ہر طرح کی راحت اور تکلیف کے اثرات انسان کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن صاحب تحقیق عارف کو چاہیے کہ وہ جن احوال میں بھی ہو بس اللہ ہی میں مشغول رہے اور خود کو اس طبعی معاملے میں مشغول ہونے سے روکے جس کا اسے یہاں سامنا ہے، تاکہ مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے، اور وہ کچھ غالب ہو جو کامل اور اکمل ہے، یا جسے غالب ہونا چاہیے۔ اللہ ہی اپنے معاملے پر غالب ہے۔ والسلام۔ یہ ہے جی کہ اللہ مجھے آپ کی حقیقی اتباع نصیب، یہ تو ہوگی ٹھیک۔ آگے کہتے ہیں حقائق الہیہ اور مراتب عارفین میں جس اصل کو تھامنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ دار آخرت کو اپنا میزان بنا، یعنی اب دار آخرت پہ نظر ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ آخرت سوچے، دنیا کے بارے میں نہ سوچے۔ ہاں، دنیا کے بارے میں سوچے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ چاہے دنیا کے بارے میں کسی بارے سے بھی نہ سوچے، مطلب کہ جی میں جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں دنیا میں کر لوں تو مجھے پتہ نہیں دنیا میں یہ بڑا مقام ہو جائے گا۔ بس آخرت کے بارے میں سوچے کہ میں رہنمائی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کا سوچے ہی نہ، سوچے گا تو ذریعہ بات ہے کچھ نہ کچھ۔ ہاں، سوچے گا تو کہے گا جی میرا مقام بڑا ہوگا، ایک بڑا علم والا ہے جی، بڑا اس کی بڑی جناب ایک باقی جتنے بھی بندے ہیں ان سے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خود پسندی والی بات آ جائے گی نا، وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے پھر مختلف طرح کے دنیا میں سوچے گا تو پھر اور مسائل میں ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، دنیا کے اس میں جمیلوں میں پھنس جائے گا۔ پھر کہتا ہے جی کہ جو چیزیں وہاں حق سے محجوب نہیں کرتیں وہ یہاں بھی حق سے محجوب نہیں کرتیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حسی لذتیں سب کی سب جنت میں موجود ہیں، یہ خوش بختوں کی تکریم کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ حسی لذتیں، جو بھی لذتیں ہیں، حسی ہو گئی یا دوسری ہوگی، حسی تو چلو شیخ نے بیان کیا نا، کیونکہ وہ سب سے یعنی جو بھی لذتیں ہیں اگر وہ یہاں پہ ہیں تو وہاں پہ بھی موجود ہوں گی۔ شیخ نے کہا ہے کہ یہ کوئی بندہ اگر تصور کرتا ہے کہ جی اگر میں دنیا میں کوئی ایسی لذت، مطلب لذت، کیونکہ عمومی طور پہ صوفیاء کا ہمارے یہاں یہی رویہ رہا ہے نا کہ وہ ایک رابانیت کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں تو دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور دنیا میں زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہیں گے جی وہ کہتے ہیں مجرد ہے مجرد ہیں، تو
باقی اور بھی مطلب مجرد تو ہیں ہی ہیں، شادی نہیں کرتے اور کھانے کے والے سے کہتے ہیں جی کم تھوڑا کھانا کھائیں، کم کم سونا، سونا۔ یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے یہ کرنا ہے۔ بیسیکلی تو وہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے نا کہ آپ نے کچھ عرصے کرنا ہے تاکہ آپ یہ اندرونی جو حصے ہیں وہ بیدار ہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ جو کم کھاتے رہیں اور اندر سے آپ کو کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ کم کھانے کے چکروں میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی دیکھیے میں لاغر نہیں ہو رہے، کم کھانے کے چکروں میں آپ سے میں تو بڑا صوفی بن گیا ہوں، میں تو کم کھاتا ہوں، یہ تو زیادہ کھاتے ہیں، یہ تو مطلب آپ کے اندر ایک تکبر اور میں بھی تو آ رہی ہے نا، ساتھ ساتھ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے نا۔ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اصل ہیں، حالانکہ وہ چیزیں اصل نہیں تھی۔ لذتوں کو ترک کرنا اصل نہیں ہے، کیونکہ لذتیں اگر ترک کرنے سے خدا ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں جنت میں تو کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے، اور وہیں پر تو دیدار ہوگا، سب سے بڑی لذت ہی دیدار کی ہوگی۔ ہر طرح کی لذت ہے نا، دیکھیں کھانے کی لذت ہے دنیا کے اندر، وہاں پہ بھی ہے لذت یہ کھانے والی، یا دنیا میں نکاح کی لذت ہے وہاں بھی نکاح کی لذت ہے، دنیا میں سونے کی لذت ہے وہاں بھی آپ کو آرام اور سکون ہوگا۔ دنیا میں یہ جتنی بھی چیزیں لذتیں آپ استعمال کرتے ہیں، گھر ہے، مطلب جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر رہ کے، وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، کہ محل موجود ہوں گے وہاں پہ کھانا ہے، پینا ہے۔ شیخ نے کہا ہے بیسیکلی کہ بذات خود یہ چیزیں حق تعالیٰ سے محجوب نہیں کرتی، ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے، کس نیت سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے، اس کی بدولت بندہ حق تعالیٰ سے محجوب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لذت محجوب کر رہی ہے، اس کا استعمال جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو حق سے محجوب کر رہا ہے۔ اگر آپ اسی کی طرف متوجہ ہو کے اس لذت کو استعمال کر رہے ہیں اور حق سے آپ نے نظر ہٹائی ہوئی ہے تو تب وہ آپ کو محجوب کرے گی۔ اگر آپ کی نظر حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اسی دوران آپ کی یہ دنیا بھی آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کی توجہ تو اس طرف ہے نا، تو یہ آپ کو حق سے محجوب نہیں کرے گی۔ تو یہ بھی بتانا چاہوں اگر اس کی بہترین مثال دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں رہے، انہوں نے شادیاں بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے دنیا کے اندر رہ کے اپنی معاشرت جو تھی وہ ساری چلائی، یہ تو نہیں کہ وہ دنیا میں تو کنارہ کشی اختیار کر کے اور بالکل ہی وہ مطلب اصل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی بیسک جیسا کہتے ہیں نا برائی کی جڑ ہی یہ چیزیں ہیں، تو یہ برائی کی جڑ نہیں ہے، برائی کی جڑ آپ کا نفس ہے کہ جو ان کو چاہ رہا ہے، اور وہ نفس چاہتے چاہتے اس حد تک ان میں گم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اصل برائی کی جڑ حق تعالیٰ سے توجہ کا ہٹنا ہے، یہی ایجاب ہے۔ اصل میں وہ ہے نیت۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ جنت میں حجاب کا باعث نہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اصلاً محجوب نہیں کرتی، یہ اصلاً محجوب نہیں کرتی۔ اگر ایک عالم میں اس کی تجلی جائز ہے تو ایک عالم میں جائز ہے، مطلب جنت میں جائز ہے، دنیا میں بھی جائز ہے، چلے جانے دیں، دونوں جگہ جائز ہے۔ پس محققین رضی اللہ عنہم اس عالم دنیا میں حقائق کے کمال سے محقق ہوتے ہوئے، لہٰذا لذت اور علم اصل چیز یہ ہے، لذت اور علم انہیں سبحانہ تعالیٰ کے مشاہدے سے محجوب نہیں کرتے۔ اصل چیز حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مشاہدے سے مراد ظاہری بات ہے یہی ہے کہ اس کے حضور رہنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، ہر دم اس کا خیال رہنا۔ اگر آپ کا اس کا خیال نہیں ہے تو پھر چاہے آپ لذت کر رہے ہیں یا چاہے بغیر لذت کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں معجوب ہیں۔ اور اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہیں تو پھر چاہے لذت میں متوجہ ہیں یا بغیر لذت کے، دونوں صورتوں میں آپ اس کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی غافل نہ ہو بندہ کسی صورت میں بھی، غافل جو دم غافل، وہ کہا ہے نا سلطان بہو نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، حسن مرشد نے پڑھا۔ تو وہ یہ ہے کہ غفلت جو ہے وہ اگر آپ اصل چیز غفلت ہے، یہ لذت نہیں ہے۔ ہاں غفلت آپ نے غفلت سے بچنا ہے، نہ کہ لذت سے بچنا ہے۔ ہم کہیں گے نہیں لذت میں جی میں نے کھانا بھی کچھ نہیں ہے، میں سونا بھی نہیں ہے، میں ساری زندگی رات پوری ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو وہ پھر باتیں ساری اور دوسری طرف نکل جاتی ہیں، ربانیت کی طرف نہیں، ہاں نا ربانیت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں ایک درجے تک تو یہ دوڑ ہے، اسی درجے، ہاں اسی درجے تک یہ دوڑ ہے، یعنی کہ حق تعالیٰ کو پانے تک دوڑ ہے، اور اسی میں تو فضیلت کے مراتب ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ لذت و علم یا ہر طرح کی راحت اور تکلیف کے اثرات انسان کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اصل نقطہ ہے نا شیخ نے جو بتایا کہ لذت ہوگی تو اس کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے، اور درد ہوگا تو اس کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری رات بھوکے رہیں تو صبح اٹھ کے آپ کہیں جی میں اب اتنی بڑا مشقت والا کام کروں گا، تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ اور ایک دفعہ ہم وہ گئے تھے اپنے، انہوں نے کہا جی کہ میں ساری رات جاگتا رہوں، تو کوئی بندہ آیا تو میں سمجھا ایک عورت آئی تو میں سمجھا کوئی مرد ہے، میں اس کو اٹھ کے ملنے لگا، لیکن بعد میں دیکھا تو وہ مطلب عورت تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے نا کہ وہ اگر اتنا نہ بندہ جاگے، تھوڑا جاگے نا، تھوڑا جاگے، مطلب یہی ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ظلم، یہ نفس کے اوپر ظلم کرنے کی کیفیت کیٹیگری میں آتا ہے کہ نفس، دیکھیں نا، نفس کو بھی دبانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفس کو بالکل ہی ایسے ہی مار دیں گے، نفس کا بھی ایک حق ہے نا، ہاں اس نفس کا بھی حق دینا ہے۔ دبانا صرف اس سینس میں ہے کہ حق سے جہاں سے یہ تھوڑی ڈنڈی مار رہا ہوں اس میں دبانا، یہ نہیں کہ اس کو بالکل ہی مار ہی دیں، تجھے کچھ بھی نہیں دینا، نہ روٹی دینی نہ پانی دینا۔ وہ بیچارہ کہے گا پھر ٹھیک ہے میں مریا تو آپ تو ہی مرسے نال، میں اللہ تو نہیں، مطلب وہ پھر آپ کا ہی نفس ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں لیکن صاحب تحقیق عارف کو چاہیے کہ وہ جن احوال میں بھی ہو بس
اللہ ہی میں مشغول رہے اور خود کو اس طبعی معاملے میں مشغول ہونے سے روکے جس کا اسے یہاں سامنا ہے. یہ بھی طبعی معاملہ ہے نا. ہاں طبعی معاملہ ہے. اگر آپ نفس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کو بھول کے، مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ سارا اللہ دھیان نفس کے اوپر رکھا ہوا ہے نا. اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ کو تو چھوڑ دیا آپ نے، کہا جی نفس کو پہلے میں ماروں، مر جائے گا تو اللہ مل جائے گا. وہ بیچارہ ایک تو نہ مرنا ہے اس نے، اور اللہ بھی پھر آپ کو نہیں نہ ملنا، کیونکہ آپ طبعی معاملے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. اور خود کو مشغول ہونے سے روکے اور جس کا اسے یہاں سامنا ہے، تاکہ مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے. اب مراتب کو جمع، یہ مراتب کو جمع کرنے اور کمال پانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو گیا نا. نہیں، یہ تو اس کے لیے نا کہ جو اس کو چھوڑے طبی معاملے کو. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس طبی معاملے کو چھوڑ اور اصل اللہ کی طرف آ، تاکہ مراتب تجھے ملیں. لیکن اس سینس میں کہہ رہے ہیں. لیکن اس سینس میں بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری سینس میں بھی کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو اس سینس نہیں میں کہہ رہے ہیں دیکھیں، صاحب تحقیق کو چاہیے کہ مراتب کو جمع کرے. اچھا مراتب کو جمع کرے اور کمال پائے، کمال کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے، نہ کہ اپنی مطلب ایسے طبعی معاملات میں نہ پڑا رہے. اور دنیا والے معاملات میں پڑا رہے گا تو یہ تو اسی طرح ہی رہنے ہیں. یہ تو ٹھیک اللہ تعالیٰ کو بول مطلب یہ ہے نا، کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نفس مارنے میں لگے رہیں گے ساری زندگی میں بھی آپ کا نہیں مرنا، تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آپ نے مر جانا ہے. تو نفس نے نہیں مرنا اور آپ نے کہنا آپ نے کیا پایا جی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کو تو نہیں نہ پایا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت لگائی رکھیں، دھیان اس کا ادھر لگائی رکھیں، اور خود اپنا دھیان ادھر لگائی رکھیں، نہ کہ اپنا دھیان آپ کس میں لگا لیں. وہ ہے نا، اصل میں نفس مرتا نہیں ہے نا. نفس کو، نفس کی کیٹیگری آپ نے چینج کرنی ہے. پہلے نفس ہمارا ہے، اس کو نفس لوامہ میں آپ نے چینج کرنا ہے. یہ تو وہ ہے نا کہ نفس ہمارا سے نفس لوامہ میں آئے گا، نفس لوامہ سے کے بعد پھر مطمئنہ ہوگا. تو یہ تو ہم لوگوں نے اس کو، اگر ہم کہیں کہ اکثر اس کو مار کے بس ختم ہی کر دیا تو پھر چھوٹی وہ اس طرح تو وہ مارنے سے مراد یہ لیتی ہے نا کہ نفس ہمارا کو مارنا ہے. یہ تو نہیں مراد نہیں، وہ فنا کرنے والے چکر میں مطمئنہ کو تو نہیں وہ کہتے ہیں اس کو فنا کہتے ہیں یہ فنا ہوگا تو اگلا بنے گا نا. وہ پکا ہی فنا کر دیتے ہیں اس کو. اچھا جی، پھر کیا جی؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو ختم صحیح ہے جی. تو یہ والا بھی، اگلا بھی میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بس ختم کرتے ہیں. تو بند کرنا اس کو کنی ساتھ. اچھا جی، آگے جی خوش بختوں. نیکسٹ جو اگر ہمارا ملفوظ ہے جی وہ ہے 94، ملفوظ نمبر 44 نمبر ہے. خوش بختوں کو حاصل خاص معرفت. سوال اگر کسی بندے کا ہے تو وہ کر لے، ہم آخر میں سب کے جواب دیں گے. آگے جی کہ خوش بختوں کو حاصل خاص معرفت. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور اس طرح سے سمجھا، صاحب حکمت اللہ والوں نے ریاضت اس سے اور ملتا ترک دنیا، ہاں اس سے ملتا پچھلے سے لنک ہے اس کا، ترک دنیا یا دیگر رسومات اس لیے رکھیں تاکہ ان کی فکری قوت کو آرام ملے. اب یہ اصل نقطہ تھا کہ ترک دنیا یا جو چیزیں ہیں رسومات کہہ لیں یا دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا، اس وجہ سے رکھی. دنیا میں ظاہری بات ہے کہ دنیا میں پڑھو گے تو پھر آپ نے ہر ٹائم جو نہیں آپ ادھر ہی متوجہ رہو گے نا. دیکھو کوئی بندہ چھوٹا سا بھی کاروبار کرتا ہے اگر، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا دن بیٹھے مسجد میں بیٹھ رہے اور شام کو دکان پہ جا کے جی میرا تو بڑا سا کاروبار چل رہا ہے. وہ تو 2 دن پہ اس کا کام نہیں چلنا. کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کو متوجہ رہنا پڑتا ہے، اس کو ساری دیکھنا پڑتا ہے، ذمہ داری کدھر سے آ رہا ہے جا رہا ہے، نظام سارا دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کی مثال تو ہمارے پاس بھی ہے. کون سی؟ ماسٹر صاحب. ہاں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ 24 گھنٹے رات کو سوتا ہے تو پھر بھی وہ اس کا دھیان اپنے کاروبار کی طرف. ساری دنیا دار ہوتے ہی وہی ہیں کہ جو دنیا میں پڑے رہتے ہیں. تو شیخ نے کہا ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے اس لیے ترک کرتے ہیں تاکہ ان کی فکری قوت کو آرام ملے. جب فکری قوت کو آرام ملتا ہے تو پھر روحانی قوت بیدار ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فکری قوت میں بھی بڑے آگے، جو فکری سے مراد ہے کہ عقلی قوت، کیونکہ یہ تو عقل کا کام ہے نا. روزانہ کی بنیادوں پہ جی آج یہ کام کرنا تھا، یہ لانا تھا، یہ سودا، یہ جو بھی ہے، کوئی نوکری بھی بندہ کر رہا ہے، عقل کا کام ہے یہ. مطلب عقل کو جتنا استعمال کریں گے اتنا روحانی قوت جو نہیں ہے وہ دب جائے گی، اور جتنا عقل کو جو ہے آرام دیں گے اتنی روحانی قوت کے بیدار ہونے کا چانس زیادہ ہے. یہ روحانی مخلوقات اسی وقت علم دیتی ہیں جب قلب فکر سے خالی ہو اور ان سے اخذ کرنے کے لیے تیار اور متوجہ ہو. کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی متوجہ بھی ہو، کوئی تیار ہو، ٹھیک ہے میں اپنا دھیان سارا ادھر لگا ہوا ہے. فکری قوتیں کیا کریں گی، وہ روحانی قوتیں کیا کریں گی بیچاری، وہ تو بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. تمہارا دھیان سارا دوسری طرف عقل کی طرف لگا ہوا ہے، تو پھر کیا لے سکتے ہو تم. یہ شیخ نے اس جگہ پہ تو نا بالکل طریقت کا بہترین خلاصہ جو نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ یہ بنیاد بتا دی ہے، کیونکہ یہی لوگوں کو نہیں پتہ. وہ ساتھ ساتھ دونوں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر دنیا بھی چلائی جاؤ تو ساتھ وظائف بھی کیے جاؤ تو اللہ مل جائے گا انشاءاللہ. خیر اپنی استعداد کے مطابق تو مل جائے گا، لیکن حقیقت میں جس طرح، لیکن دل کا جو بات ساری دل ہی ہے نا. تمہارا دل کس طرف ہے؟ کام کر رہے ہو تم اپنا، تمہارا دل اگر سارا فلی کام نہیں، وہ کام کی طرف دھیان پھر نہیں ہوتا نا. ہاں پھر کام پھر وہی ہے کہ
کیا تھا وہ کل ہاتھ یار وال تے دل کار وال، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، آپ نے الٹا کر دیا نا، ہاتھ کار وال، ہاتھ کار وال، تو نے کہا ہاتھ یار دل کار، نہیں میں مطلب ہے کہ اس سے دھیان نہیں پھر ہوتا، ہاں پھر کی ضرورت ہے، دھیان تو پھر یار والی ہوتا ہے نا، اگر دھیان یار وال نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں مل سکتا. نہیں. یہ تو جہاں تک عارفین باللہ سبحانہ کی بات ہے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ساری اشیاء حق سے ایک ہی نسبت رکھتی ہیں، لہٰذا وہ ہر شے میں حق کو دیکھتے ہیں اور کوئی شے انہیں حق سے محجوب نہیں کرتی. اسی لیے تو شریعتوں میں عمومی حکم آیا ہے اور انہوں نے ہر کسی کو اپنی اصل پر ثابت کیا، کیونکہ ان میں سے ہر نوع کا حق کی جانب ایک رخ ہے. یہاں پر شیخ نے اب یہ بھی بتا دیا نا کہ اگر آپ کوئی، جس طرح ہم نے کہا نا کہ کام ہاتھ کار وال، تو جتنا کوئی کام شام بھی آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں بھی حق کا رخ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اور وہ آپ کے حق تک پہنچانے کا ایک راستہ بن جائے گا. عقلی طور پہ تو آپ نے تھوڑا سا اس کو سکون ہی دینا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی مطلب آپ جب کریں گے تو ایک حق کی صورت نکلے گی. اب یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر اہل دنیا کو تو نہیں نظر آئے گی، وہ چند لوگ ہوں گے کہ جو سمجھ سکیں گے کہ اس میں حق کی صورت کیا ہے اور یہ کس طرح سے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے بھی حق کو پا سکتے ہیں، پر آپ وہی ہے کہ آپ کو ادھر سے فکر سے آپ کو کم نجات چاہیے. تو اسی لیے شریعتوں میں عمومی حکم آیا ہے. شریعت میں تو چونکہ ظاہری بات ہے کہ کسب کا بھی حکم ہے نا کہ جی رزق کماؤ، وہ اس کا بھی حکم ہے. تو شیخ نے کہا کہ چونکہ کوئی شے بھی حق سے محجوب نہیں کرتی، اس وجہ سے شریعت میں وہ حکم آیا ہے، لیکن آپ نے اس حکم کو اس حیثیت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اس شے میں حق کا رخ بھی دیکھا ہے کہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تو لوگوں کو اس میں سے حق نظر ہی نہیں آتا. جب نظر ہی نہیں آتا تو حق رخ ادھر سے پائیں گے کیسے؟ ہم تو صوفیاء کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اللہ کی تلاش میں، عام بندے کو تو تلاش ہی نہیں ہے نا، عام بندے کو تلاش نہیں، وہ تو اپنا کام کرے گا، اس کو تو دنیا کی تلاش ہے نا، تو دنیا میں سے دنیا نکالے گا نا. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو حق تعالیٰ کی تلاش میں ہے تو وہ اپنے دنیاوی کاموں کو کس طرح کرے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں چونکہ عمومی حکم ہے کہ آپ نے کسب بھی کرنا ہے، کام بھی کرنے ہیں، تو آپ نے اس کام میں حق کا رخ نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ اس میں حق کا کیا رخ ہے، اور اس رخ سے آپ کو حق ملے گا. کام تو آپ نے کرنا ہی ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کام ہی چھوڑ دو، وہ تو پھر صوفیاء کا ایک اور لیول ہے کہ جو بالکل تو پھر توکل والا، توکل کا ایک علیحدہ لیول ہے کہ جو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن معاملہ تو ان کا پھر بھی چلتا ہے، لیکن معاملہ تو خیر سب وہ مشکل ہوتا ہے وہ، لیکن وہ بہت مشکل مقام ہے. نہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے آسان ہوتا ہے، عام بندے کے لیے عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. ان کے لیے وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایزی کام ہو گیا، کام بھی کوئی نہ کر رہے ہوتے، بس کام چلتا رہے. ہاں کام کرو بھی نا اور کام چلتا بھی رہے، اصل کام یہ ہے. صحیح ہے. تو وہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پہ چونکہ جو لو لیول کے یا جو ابھی نئے آئے ہیں سٹارٹنگ میں ہیں، تو ان کے لیے کہ چلو ادھر بھی نظام چلا رہے. اور یہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ ہاتھ کار وال تدیر یار وار، کہ چلو کام بھی چلتا رہے اور حق کی بھی یاد رہے، کم سے کم کام بھی کرے اور حق کی بھی مطلب یاد رہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا بھی پچھلے سے تعلق ہی تھا، خیر وہ جو تھا نا حصی لذتیں محجوب نہیں کرتی. تو یہ سارا اس طرح کر کے ہے. تو میرے خیال میں آج کی جو ہے نشست کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. سوال کسی بندے کا تو کر لیں، جو سوال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو نہیں ہے نیکسٹ پھر اگلی محفل میں جو ہے 45 نمبر سے بیٹھک میں یہ کریں گے. تو ابھی سوال دیکھتے ہیں اگر کسی بندے کا ہے.